تعز من تشاء وتذل من تشاء بالخير وعلى كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار السنة وسادة النبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء والرسول الذي بنوره استوات الأنوار واستنكارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقوس محمد وعلى علي بن عمه كاشف أمره سيد الأولياء والأوصياء وسيد الله وكل غالب الذي حبه فرع على الحاضر والغائب مولانا بالسلطان المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق جميع الآثار والأقدار والمعارف والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرس والآثام ورحمة الله قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا صلوات عنوان کلام جامعیت دین ہے. سورہ مبارکہ نور کی نورانی آیت کے ضمن میں بحث جاری ہے. بات بڑھ گئی اس مرحلے تک پہنچی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان اس صورت میں باقی ہے کہ تم امر جامع میں پیغمبر کا ساتھ دو اور اس کے اذن کے بغیر زندگی مت گزارو. جیسے وہ اذن دیں اس کے مطابق، ورنہ امر جامع قائم رہے گا. جب امر جامع نہیں رہے گا تو ایمان باقی نہیں. کڑی سے کڑی مربوط ہے، ایک دوسرے سے ربط ہے ساری باتوں کا. امر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ لفظ سے امر مختلف اس کے زاویے بیان ہوئے ہیں، مختلف موارد میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. میں صرف اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے اگر اس کی جو مختلف ڈائمنشنز بیان کی جا سکتی ہیں انگلش میں. امر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ امر یعنی میٹر، امر یعنی مینڈیٹ، امر یعنی افیئر، امر یعنی امپاورمنٹ، امر یعنی انسٹرکشن، امر یعنی آرڈر، امر یعنی آرڈیننس، امر یعنی انٹیمیشن، امر یعنی ریٹ، امر یعنی ڈائریکشن، امر یعنی ڈیپٹیشن. یہ مختلف اس کے اینگل ہیں جو اس لفظ کے اندر موجود ہیں. چونکہ انگلش کا دامن ڈنگ ہے، لہذا انہوں نے اس امر کو بیان کرنے کے لیے مختلف ڈائمنشن اس کی بیان کی ہیں. ایک صلوات قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ کسی بھی مفرد قرآن کو سمجھنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کو لغت میں دیکھا جائے کہ اس کو روٹ ورڈ کون سا ہے، اور اس کے بعد اس روٹ ورڈ کی شکلیں مختلف کون سی ہیں، جس کو ہم عربی میں صیغہ کہتے ہیں.
لفظ علم ہے فرض کریں، علم سے عالم بھی ہے، یعلم بھی ہے، تعلمون بھی ہے، عالمون بھی ہے، معلمہ بھی ہے۔ روٹ ورڈ ایک ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ جب شکل تبدیل ہوتی ہے تو معنی تبدیل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے امر جو ہے وہ امر بھی آیا ہے، الامر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، امرہو استعمال ہوا ہے، امر اللہ کے طور پہ آیا ہے، امر ربی کے طور پہ آیا ہے، امر رب کا، امر رب ہی، امر ربہم، اس کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے الامور۔ امر مسرفین بھی استعمال ہوا ہے، امر فرعون بھی استعمال ہوا ہے، امر شیطان بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس کی یہ تو ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور ورب کے طور پہ بھی آیا ہے۔ امر سے امرا ہے، یا امر ہے، و امر ہے، یا امرونا، تعمرونا، یؤمرونا، تؤمرونا، امرتو، امرتا۔ صلوات اتنی جامعیت کا حامل ہے یہ لفظ امر۔ انشاءاللہ اسی سے ہم سمجھیں گے اپنے موضوع کو۔ اس اعتبار سے اگر لفظ امر کو تقسیم کیا جائے ان ساری مباحث کو، تو لفظ امر تین طرح سے، تین ٹاپکس کے طور پہ قرآن کریم میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ ایک امر تکوینی ہے، اس کا کائنات سے تعلق ہے۔ مثلا ارشاد فرماتا ہے پروردگار اوحا فی کل سماء امرہا، اللہ نے سارے آسمانوں میں ان آسمانوں کے امر کی وحی فرما دی ہے۔ یا ارشاد فرماتا ہے والشمس والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ شمس و قمر، یہ سارے ستارے اس کے امر کے حضور مسخر ہیں۔ یا اسی طرح بہت دیگر موارد میں کہ ارشاد فرمایا کہ تجری الفلک، یہ ساری جو کشتیاں چلتی ہیں، تجری بامرہ، اس کے امر کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ جو امر ہے تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، اس امر کا تعلق امر تکوینی سے ہے، جس کو ہم کریشن کا عمل کرتے ہیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، ارشاد فرما دیجئے کہ میرے پروردگار کا امر ہے۔ تو اس امر کا تعلق جو ہے وہ عالم تکوین کے ساتھ ہے، لہذا اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی نوعیت جو امر کی ہے وہ امر تکوینی ہے۔ دوسرا جو امر ہے وہ ہے امر تشریعی، اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ امر ہے جو مربوط ہے رسالت کے ساتھ، اور ایک وہ ہے جو امر شیطان ہے، جیسا کہ امر فرعون، جیسا کہ امر مسرفین، لا تطیعوا امر المسرفین، مسرفین کے امر کی اطاعت نہیں کرنی۔ یا ارشاد فرمایا کہ وما امر فرعون برشید، کہ فرعون کا امر ہے وہ نتیجہ بخش نہیں ہے، وہ سعادت مند نہیں ہے، رشد اس میں نہیں ہے۔ امر شیطان بھی اسی طرح ہے، شیطان کا امر ہے یأمر بالفحشاء، شیطان کو مسلسل فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ امر ہے جو کہ شیطانی امر ہے، البتہ اس کا تشریع سے تعلق ہے۔ اسی طرح امر جو ہے وہ متعلق ہے امر رسالت کے ساتھ، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر مخلوق کے لیے، ہر بندے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک منہاج کو مقرر کر دیا، ہم نے تمہاری زندگی ایک پروگرام بنا دیا ہے، ایک پلان بنا دیا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ تمہاری زندگی کا کوئی پلان نہیں ہے، اس کے کتاب میں، اس کے لوح محفوظ میں ہر فرد جس کا جو نام ہے اس کا پلان ہم نے پہلے سے بنا کے دے دیا ہے۔ صلوات وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، میرا حبیب ہم نے شریعت جو ہے وہ امر کے ساتھ وابستہ آپ کی طرف بھیج دی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے امر کو آپ مختلف نوعیتوں میں جب تقسیم کریں گے، ایک کا تعلق عالم بالا سے ہے، عالم تکوین سے ہے، عالم خلقت سے ہے، یہ جو مسلسل کائنات میں تبدیلیاں نما ہو رہی ہیں، لحظہ بے لحظہ کائنات میں حرکت میں ہے،
کائنات کا ذرہ ذرہ وقت میں ہے، اور یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے، بالکل اس کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے، اور وہ قوت خالق اکبر کی قوت۔ اس خالق نے ساری کائنات میں اپنی وحی فرما دی ہے، جس طرح اس نے امر کر دی ہے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس امر کی سر تعبیر۔ کچھ معنی اور مفہوم انشاءاللہ آپ تک پہنچ گیا کہ امر کیا ہے۔ لہذا وہ امر جو اس وقت مورد بحث ہے وہ امر تشریعی ہے، جس کا تعلق امر رسالت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس عنوان کے ساتھ ہے کہ جو امر پیغمبر لے کر آئے، اور وہی دین اور وہی شریعت جو ہے انشاءاللہ اس زمین پہ نافذ ہوگی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ پروردگار اس شریعت کی نورانیت کو ایک بار انسانوں کے سامنے واضح کرے گا۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا امر جامع، جامع وہی ہے جو کہ جس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اجتماع کے ساتھ ہے، جو لوگوں کو جمع کر دے۔ لہذا پیغمبر خالی امر انفرادی نہیں لے کر آئے، امر اجتماعی لے کر آئے۔ صلوات محمد انفرادی طور پر جو تمہیں پروگرام دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور آگے چل کے ارشاد فرمایا ونفس وما سواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ وہ انفرادی پروگرام ہے، فالہمها فجورها وتقواها۔ تم میں سے ہر انسان کو ہم نے ایک انفرادی طور پہ صلاحیتیں دے دی ہیں، استعداد عطا فرما دی ہے، آپ کو کیپبلٹیز عطا کر دی گئی ہیں، آپ کے وجود میں اللہ نے انہیں الہام فرما دیا ہے، آپ کی گھٹی میں ڈال دیا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے۔ اللہ نے ہر وجود میں مختلف خزانے رکھ دیے، ہر وجود میں مختلف خزانے ہیں، ان خزانوں کو منکشف کرو۔ جب ان کو منکشف کرو گے تو معلوم ہوگا کہ اس خزانے سے کسی سے سونا نکل رہا ہے، کسی سے چاندی نکل رہی ہے، کسی سے جواہرات نکل رہے ہیں۔ جواہرات کو منکشف کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات امام صادق صلوات الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان کانے ہیں، سونے اور چاندی کی کانے ہیں۔ کل غور کیا کہ اللہ نے اس وجود میں کتنی کانے چھپا رکھی ہیں؟ یہی وہ بنیادی فریضہ تھا کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے انبیاء کو بھیجا، فبعث رسلہ، جو انبیاء کو بھیجا، جو بنیادی ایک مقصد تھا وہ کیا تھا؟ لیثیر لہم دفائن العقول، تاکہ یہ انبیاء آئیں جو اپنوں کے خزانے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو منکشف کر دیں۔ قابل توجہ ہے آپ کے لیے کل وجہۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات، یہ آیہ مبارکہ بہت قابل غور ہے۔ حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ مجیدہ سے ایک خاص مطلب جو اخذ فرمایا ہے، بہت ہی قابل توجہ ہے۔ اس میں معمولاً جو مفسرین نے بحث فرمائی ہے، اس کو قبلہ کی بحث میں دیا ہے، وَلِكُلٍّ هُوَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے وجہہ ہے۔ معمولاً یہ معنی کیا گیا ہے کہ ہر قوم کا ایک قبیلہ ہے، یہودیوں کا ایک قبلہ ہے، مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی اس سے مراد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، یہ وجہہ تو معنی آئیڈینٹی ہے، یہ وجہہ تو معنی شناخت ہے، یہ وجہہ تو معنی پرسنالٹی ہے، یہ وجہہ تو معنی تعارف ہے۔ ہر وجود کا ایک تعارف ہے، ہر انسان کی ایک آئیڈینٹی ہے، ہر انسان کو چاہیے کیا کرے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر بشر کو اللہ نے خاص شناخت دے دی ہے، اس کے ڈھانچے میں خاص چیز ولیت فرما دی ہے۔ وَمَا مُوَلِّيهَا، چاہیے کہ اسی کی اتباع کرے، اسی کی شناخت کرے۔ جب ہر بشر کو پروردگار نے خزانے
عطا فرما دیے ہیں، ان خزانوں کو معمولی تصور نہ کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ غفلتوں کی وجہ سے یہ خزانے دبے رہتے ہیں، اور دبنے کی وجہ سے یہ خزانے منکشف نہیں ہوتے، اور اپنے ساتھ ہی انسان لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ منکشف ہوتے ہیں جب ایمان کا نور آ جاتا ہے، جب ایمان کی قوت آ جاتی ہے، جب آپ کا رابطہ عالم غیب سے مربوط ہو جاتا ہے۔ عالم غیب سب کے معنی یہ ہے کہ عالم نور سے آپ وابستہ ہو گئے۔ جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو قربت اللہ کا معنی یہ ہے کہ اب آپ کا تعلق عالم مادہ سے ختم ہو گیا، عالم نور سے وابستہ ہو گیا، نور مطلق سے آپ وابستہ ہو گئے، اب مادہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، پروردگار تیری کبریائی ہے، خداوندہ تو ہی کبریائی کا مالک ہے، پروردگار تیری ذات تو مادہ نہیں ہے، تو مادہ کا خالق ہے۔ اب میں تیرا بندہ ہوں، معبود تیری بارگاہ میں آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ قربتن اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قربت تیری ذات کے ساتھ ہو۔ یہ قربت مادی قربت نہیں ہے، معنی کی قربت ہے، نور کی قربت ہے۔ لہذا قربت نور سے آپ کے وجود میں نورانیت آ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے، اور یہ ایمان باقی رہتا ہے کب؟ جب الہی قیادت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب الہی قیادت کے ساتھ وابستہ ہوگے تو نجات اسی میں ہے، سعادت اسی میں ہے، کامیابیاں اسی میں ہیں۔ اسی لیے اس کا اعلان فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین معه، جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے صالح کو بھی نجات دی، اور جو صالح کے معه تھے ان کو بھی نجات دی۔ لما جاء امرنا لما جاء امرنا نجینا ہودا والذین معه، جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے ہود کو بھی نجات دے دی، اور جو معه تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ اسی طرح اشارہ فرمایا کہ جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے صالح کو بھی نجات دے دی، اور جو معه تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ یہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب امر جامع میں قیادت الہی کا ساتھ ہوتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہاں بس نجات ہی نجات ہے، سعادت ہی سعادت ہے۔ محمد صلوات لہذا کامیابی کی ضمانت اس وقت ہے جب اپنے آپ کو وابستہ کر لو گے۔ تم تنہا، تمہیں اجازت نہیں ہے جانے کی، کسی کو مولا مانو، کسی کی ولایت کے دائرے میں چلے جاؤ، کسی کی ولایت کے دائرے میں چلے جاؤ گے تو کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، پاکیزہ کلام ہے، یہ صالح عمل ہے جو پرواز کرتا ہے، جس کو رفعتیں دے دی جاتی ہیں۔ الکلم الطیب جو ہے وہ یسعد یعنی صعود کرتا ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے جو عالم بالا کی طرف جاتا ہے۔ یہ عمل صالح ہے جو بلند ہو جاتا ہے، یعنی زندگی میں عمل بلند ہو جاتا ہے، نیک عمل بلند ہوتا ہے، پاکیزہ کلام بلند ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ایک انسان ہے جب دنیا میں آیا تو بلند کے گھر میں آیا، جب آنکھیں کھولی تو بلند کے ہاتھ پہ آیا، بدر میں بلند تھا، وقت میں بلند تھا، خیبر میں بلند تھا، تمام تر معرکوں میں بلند تھا، یہاں تک کہ جب نور نبوت پہ پہنچا تو پیغمبر نے پوچھا یا علی بلندی کا کیا عالم ہے یا رسول اللہ، اب تو اتنا بلند ہو گیا کہ ارشاد فرمائے تو ابھی تو میری پہنچ جو ہے وہ ستاروں تک پہنچ گئی ہے۔ علی عبادت میں بھی علی تھے، علی اتنے بلند تھے کہ بلندیوں نے کہا کہ اپنی ویریفیکیشن کے لیے، اپنی سرٹیفیکیشن کے لیے کہ تم بلندیاں بلندیاں رہو، جاؤ علی کے قدم چوم لو، بلندیاں باقی رہیں گی۔ محمد محمد صلوات جس کی زندگی بلند
بلند ہے، جس کا سونا بلند ہے، جس کا جاگنا بلند ہے، جو ہاتھ بلند کرے تو بلند ہے، جو بولے تو بلند ہے، جو سو جائے تو بلند ہے، جو سو جائے تو اتنا بلند ہے کہ ادھر سے ارشاد ہو تو نے جان دے دی ہے، ہم نے مرضیاں دے پاک کلام کرو گے یہ ثبوت کرے گا، عمل پاک کرو گے یہ بالاتر چلا جائے گا۔ جیسے جیسے پاکیزگی آتی جائے گی تم پرواز کرتے جاؤ گے۔ البتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی کو عصمت کا دعویٰ تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم ناقص ہیں، ہمارے عمل کی کمزوریاں ہیں، نمازیں ایسی ہیں جو شاید اوپر نہیں جا سکتی، عمل ایسے ہیں جو شاید اوپر نہیں جا سکتے، کلام بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتا کہ کرنا چاہیے، طیب نہیں ہے، طیب سے غیر طیب ملا ہوا ہے تو کیا کیا حل ہے اس کا؟ فرشتے آتے ہیں میری نماز کو لے جانے کے لیے، اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ نماز جس قابل نہیں ہے، بہت سارے اس میں نقائص ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، اس قابل نہیں ہوتی، تشت لے کر آئے ہیں، ظاہر ہے پاک ہی پاک کی بارگاہ میں جا سکتا ہے، یہ عمل تو ناپاک ہے، یہ عمل تو آلودہ ہے، یہ عمل اس میں بہت ساری آلائشیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ جانے میں نے آواز تو یہی بلند کی تھی قربت اللہ، آگے بہت ساری مشکلات پیش ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کام آتا ہے؟ یہاں پہ جو چیز کام آتی ہے اس کو ذرا تھام کے رکھیے گا، اس کو سنبھال کے رکھیے گا، جو چیز اس عمل کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ یہ عمل اس قابل ہو جائے کہ یہ زمین پہ نہ رہے، عالم بالا کی طرف چلا جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب فرشتے لے جانا چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اوپر جا سکے، تو کہیں آواز آتی ہوگی نجف سے، کربلا سے کہ ہماری ولایت کو ساتھ رکھ دو۔ جب ولایت آتی ہے تو یہی عمل حاصل ہو جاتا ہے، یہی عمل اس قابل یہی عمل اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہ عالم بالا کی طرف پرواز کرے۔ اس مطلب کو سنبھال کے رکھیے۔ اسی لیے فرمایا کہ علی کی ولایت کے بغیر، اہل بیت کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ خدا کرے کہ انشاءاللہ ولایت کا یہ دامن تھامے رہیں ہم انشاءاللہ، اور دنیا و آخرت میں ولایت کے نور سے استفادہ کریں۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا قرآن کا اعلان یہ ہے کامیابی اس وقت ہے جب ولایت کے ساتھ ہو جاؤ گے، جب الہی قیادت کے ساتھ ہو جاؤ گے، کہ انشاءاللہ نجینا کا وعدہ دیا ہے اللہ نے، نجینا، جب ہم نے ہمارا امر آ گیا تو والذین معہو، جو معہو ہیں وہ نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا معہو ہونا ضروری ہے تاکہ انہی کے ساتھ رہیں۔ البتہ ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری نمازیں پوری ہیں، ہمیں تو چونکہ مولا نے حکم دیا اس لیے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ ہماری نماز کہاں اور کربلا والوں کی نماز۔ صلوات اب آج کے مرحلے میں، آج کے اس عالم میں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس دین کے اندر اتنی جامعیت ہے؟ کیا دین کے میسج میں اتنی آفاقیت ہے؟ کیا دین کے ہرائزن اتنے وسیع ہیں کہ یہ ساری دنیا کو دعوت دے سکے، یہ ساری دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے؟ یہ انسانیت کے لیے کوئی خاص ایجنڈا ہے؟ یہ ویسے انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اس کا ایک پہلو وہی میں نے عرض کروں گا کہ وہ تشریعی ہے، اور ایک پہلو اس کا عالمی اور آفاقی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ عالم بالا کے ساتھ ہے، عالم ملکوت کے ساتھ ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس دین کا اس پہلو کے ساتھ کہ جو پہلو مربوط ہے براہ راست اس دنیا اور یہاں کے حالات، لہٰذا اس کا تعلق براہ راست شریعت کے اس ڈھانچے کے ساتھ ہے، شریعت کے اس پروگرام کے ساتھ ہے جو خاتم المرسلین اپنے اوصیاء کی شکل میں اور امام زمانہ صلوات اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، آپ کو ایسے بے وارث نہیں چھوڑا، آپ کو سسٹم دیا ہے۔ یہ تو اعتراض ہم دوسروں پہ کرتے ہیں کہ عزیزو اللہ کا نبی سسٹم دے کے کیا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے تمہیں انتخاب کا حق نہیں ہے۔ نبی کو علم ہے کہ شریعت کس قدر اس کے آفاق کتنے وسیع ہیں، شریعت میں کیا مسائل ہیں، لہذا بے مہار نہیں چھوڑا گیا۔ اسی یہی وجہ ہے کہ اگر دین کے بارے میں کسی بھی زمانے میں شریعت کے بنیادی اصول قائم کر دیے گئے ہیں، بنیادی تعلیمات دیے گئے ہیں،
جتنا بھی علم ترقی کرتا جائے گا، جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی، انسان کے علم کے آفاق جتنے بھی وسیع تر ہوتے جائیں گے، اہل بیت نے ہر افق کو دیکھ کر تمہاری رہنمائی کا بندوبست کیا۔ اس اعتبار سے یہ شریعت آیا جامع شریعت ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا جی، اس کا جواب یہی ہے کہ یہ الحمدللہ یہ اس سلسلہ اجتہاد، یہ سلسلہ فقاہت، یہ سلسلہ رہبری جو دے دیا گیا ہے، اس سلسلہ رہبری کی وجہ سے آپ نیاز مند نہیں ہیں، آپ بے نیاز ہیں۔ آپ نے بے نیاز سے یہ نظام دیا ہے، بے نیاز آپ کو بے نیاز کر کے گیا ہے۔ صلوات جامعیت کے اعتبار سے دین مقدس میں وہ مسائل جو کہ انسان کی اس روزمرہ کی جو زندگی ہے، اس کا تعلق اجتماع کے مختلف موضوعات کے ساتھ ہے، جو اجتماع کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سیاست سے ہو، اس کا تعلق اجتماع سے ہو، اس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق تمدن کے ساتھ ہو، ویلیوز کے ساتھ ہو، انسان کا رہن سہن ہو، تمام تر امور میں رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اور 3 طرح کے عناوین ہیں جو 3 طرح سے رہبری کی گئی ہے۔ اور جیسے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو فقہ ہمارے پاس پہنچی ہے، یہ فقہ پویا ہے، یہ فقہ ترقی کرنے والی ہے، یہ فکر اس فقہ کے اندر جمود نہیں ہے، اس جمود کو توڑا گیا ہے، لہذا ہر زمانے میں رہبری موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر زمانے میں یہ فقہ جو ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی جو فقہ ہے، اس وقت میں صرف اپنے نوجوانوں کے اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ 2 بنیادی سورسز ہیں جس کی بنیاد پہ آج فقہا محنت کر کے آپ کے لیے استنباط کر کے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے وسائل الشیعہ، جس کو جناب شیخ خرِ عاملی، جن کا مزار مبارک جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے 30,000 صلوات فرمائیں گے 36,000 احادیث ہیں۔ آپ تصور نہیں کرتے اتنا بڑا سمجھ، ایک وسائل الشیعہ، اور اس کے بعد محدث نوری نے ایک کتاب مرتب کی، اور اس کا موضوع ایک ہے جیورسپروڈنس، اس کا موضوع آپ کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اور اس کے اندر 23,000 احادیث ہیں۔ یہ 59,000 احادیث، آیا اس کا سمجھنا آسان ہے؟ آیا اس کا درک کرنا آسان ہے؟ بہرحال اس بنیادی سرمایہ کی روشنی میں علماء محققین جیسے کہ امام خمینی جیسے بزرگ فقہا، حضرت آیت اللہ علیہ مرحوم سید باقر الصدر جیسے فقہا نے جو ابھی لب مطلب میں دیا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 3 طرح کے عناوین ہیں، 3 طرح کی رہنمائی کی گئی ہے۔ دین مقدس کے اسلام کے اندر ایک احکام وہ ہیں جو ثابت ہیں، لا یتغیر ہیں، تا قیام قیامت چینج نہیں ہوں گے، تغیر نہیں آئے گا۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرامہ حرام الى یوم القیامہ۔ پیغمبر کی عظمتوں کو سلام نہیں کرتے، پیغمبر کی عظمتوں کو درک نہیں کرتے۔ میرے آقا نے جو حرام قرار دے دیا ہے، ابھی تک اور قیامت تک اس میں کوئی عیب اس میں کوئی حسن تلاش نہیں کر سکتا۔ جس کو مکروہ قرار دیا ہے، جس کو برا قرار دیا ہے، قیامت تک محمد کا برا قرار دیا وہ برا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور محمد نے جس کو حلال قرار دے دیا ہے، انسان جتنی بھی ترقی کر جائے اس کے اندر نقص تلاش نہیں کرے گا، وہ حسین ہے، وہ زیبا ہے، وہ حلال ہے، پیغمبر نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ صلوات ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ احکام دین تو ہیں، لیکن زمان و مکان کے تقاضوں اور زمان و مکان کے مقتضیات کے مطابق ممکن ہے ان میں تغیر آ جائے۔
اس زمان و مقام پہ بڑی بحثیں ہیں. امام خمینی نے خصوصاً اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. لا یتغیر نہیں ہے، زمانے اور حوادث کے مطابق اس میں تغیر آ سکتا ہے. بہت سارے مسائل ماضی میں تھے، آج نہیں ہے، فقہا آج قائل نہیں ہیں. بہرحال اس کی مثالیں رہیں انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں. اور تیسرا وہ موضوع ہے ما لا نص فیہ ہے، جس کے اندر کوئی نص نہیں آئے. نئے ٹاپکس ہیں، نئے موضوعات ہیں، نئے حوادث ہیں، نئے ایونٹس ہیں، نئے انسیڈنٹس ہیں. جب نئے انسیڈنٹس ہوں تو ایسے میں کیا اصول ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا جب نئے معاملات آ جائیں تو کیا کرو؟ علینا القاء الاصول وعلیکم بالتفریع. ہمارا کام ہے بنیادی اصول دے دینا، تمہارا کام ہے ان اصولوں کو سمجھو اور فروعات کو جو ہے وہ درک کرتے جاؤ. یہ ہے مولا، یہ ہے رہبر، آپ کی عقلوں کو پرواز دینے کے لیے فرمایا کہ ہم اصول دیں گے، تم اصول کے مطابق فروعات کو تلاش کرتے جاؤ، فروعات استنباط کرتے جاؤ. ان اصولوں کی روشنی میں یہ دین جامع دین ہے، ہر زمانے میں رہنمائی کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا امام صادق صلوات تیرہویں صدی میں راجر بیکن ایک شخص گزرا ہے جو تھیوری آف لائٹ پڑھاتا رہا، اور اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ شخص کسی عرب سکالر سے متاثر تھا. اور وہ عرب سکالر کون تھا؟ مولا امام صادق صلوات بنیادی آئیڈیا امام کا تھا. آئیڈیا یہ تھا کہ جو روشنی ہماری آنکھوں تک آتی ہے، یہ جو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں در حقیقت روشنی ریفلیکٹ کر کے آتی ہے ہماری آنکھوں تک، اور یہ ساری روشنی آنکھوں تک نہیں پہنچتی. اگر کوئی ایسا ذریعہ پہنچ جائے کہ ساری روشنی منعکس ہو سکے تو ہم دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں. میرے مولا نے صدیوں پہلے یہ اصول دیا. دنیا میں کوشش ہوتی رہی. بہرحال راجر بیکن قابل تعریف ہے کہ 13ویں صدی میں پڑھاتا رہا مسلسل ایک عرصہ کی تھیوری آف لائٹ کیا ہے. اس کے بعد 17ویں صدی کے آغاز میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا. 17ویں صدی میں انسان اس قابل ہوا کہ آسمان کی چیزوں کو دیکھنا شروع کرے. لیکن بنیادی اصول کس نے دیا تھا؟ اس آقا نے جو صدیوں پہلے منبر سنونی پہ مسجد سنونی میں بیٹھ کر دنیا کو دعوت دے رہا اگر اسی زمانے پہ لوگوں نے دستک دی ہوتی در اہل بیت پہ تو یہ جو آج آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے یہ اسی زمانے میں ہو جاتی ہے، اور آج انسان کہیں اور. لائٹ کا ذرا اصول رکھیے گا ذہن میں کہ دور کی چیزیں اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب روشنی وہاں سے ادھر آ سکے. اس اصول کی روشنی میں اب چلتا ہوں، اپنے مولا کی عظمتوں کا ذرا درک کیجئے گا کہ کہاں پہ بیٹھ کے کس انسان نے کس زمانے میں کون سی بات کہی. اس لیے میں عرض کروں گا کہ سرونی کا نہ دعویٰ ختم ہوا ہے، نہ سرونی کا وارث ابھی دنیا سے چلا. وہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، اس کے دعوے کو معمولی دعویٰ نہ سمجھو. مولا نے بیٹھے ہوئے مدینے میں ارشاد فرمایا دیکھو دنیا والو، اس کائنات کے اندر سورج سے بڑے ستارے موجود ہیں، ان کی روشنی اتنی ہے کہ ان کے مقابلے میں سورج کی روشنی بالکل نیچے ہے. اور آپ کو اندازہ ہے جناب سورج کتنی محنت کرتے ہیں. سورج روزانہ 24 گھنٹے کے اندر 400 بلین ٹن ہیلیم کو ہائیڈروجن میں چینج کر کے تو آپ کو روشنی دیتا ہے صرف 24 گھنٹے میں. نعرہ سلام. اتنی روشنی دیتا ہے. اگر پروردگار آپ سے اگر ایک دن کا بل لے تو انسان جو ہے اس کا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کائنات کے اندر ایسے ستارے ہیں جن کے مقابلے میں
روشنی بالکل صفر ہے. ذرا تھیوری آف لائٹ کو ذہن میں رکھیے, مولا کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا فرمایا اس کائنات کے اندر ایسے ستارے ہیں. آئنسٹائن کے مطابق اس کائنات کا جو ڈائیمیٹر تھا وہ 3 بلین لائٹ ایئرز تھا, اور لائٹ جو ہے ایک سال کے اندر 9500 بلین کلومیٹر طے کرتی ہے. یہ بچوں کے لیے بات ہے. صلوات پڑھنا. یہ کیلکولیشن آپ کسی مناسب فرصت میں کیجیے. 9500 بلین کلومیٹر ایک سال میں طے کرتی ہے. 2 سال میں کتنا کرے گی, 3 سال میں کتنا کرے گی, 100 سال میں کتنا کرے گی, 1000 سال میں کتنا کرے گی, لاکھ سال میں کتنا کرے گی. میرے ساتھ ہی نا صلوات فرمایا کہ اس کائنات کے اندر ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی کے مقابلے میں جناب سورج جو روشنی دے رہے ہیں, اور یہ سلسلہ 21 دسمبر کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ سورج ابھی تقریباً 1 بلین سال جو ہے باقی اسی طرح روشنی دیتا رہے گا انسان کو. ابھی تو مولا نے آنا ہے, ابھی حکومت قائم ہوگی. برائے عجیل ظہور امام زمانہ بلند تر کہتا چلا جاؤں کہ جب امام شہید ہو جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. اس کے بعد روایات یہ کہتی ہیں کہ امام 40,000 سال اس زمین پہ حکومت کریں گے. ابھی جناب آدم سے لے کر یہاں تک کچھ 6,000 سال ہوئے ہیں تقریباً. 40,000 سال تک. ابھی 21 دسمبر کہاں پہ اور 40 تو 3 بلین لائٹ ایئرز کا ڈائیمیٹر تھا. 1963 میں سب سے پہلی بار ایک ستارہ دریافت ہوا جس کا فاصلہ یہاں سے 9 بلین لائٹ ایئر تھا. وہ ستارہ کویزس نامی ستارہ, اور اس کے بعد ابھی تک جو 50 کویزس دریافت ہوئے ہیں, کوئی 9 بلین کے فاصلے پہ ہے, کوئی 12 بلین کے فاصلے پر ہے, کوئی کمتر اور کوئی زیادہ. یہ جو روشنی امٹ کر رہے ہیں یہ ستارے جن کو کویزس کہتے ہیں, ایک ستارے کی روشنی سورج کی روشنی سے 10,000 بلین ٹائمز زیادہ ہے. صلوات پر محمد. یہ اس نے بیان کیا ہے جو تھیوری آف لائٹ پڑھانا چاہتا تھا. نہیں, یہ تھیوری آف لائٹ فقط اس نے درس نہیں دیا بلکہ اس کائنات کی لائٹ انہی کے دم قدم سے یہ اس نور کا حصہ ہیں کہ جو نور سب سے پہلے خلق ہوا. اسی لیے تو یہ بیان کرتے ہیں. اس کو خالی دعویٰ نہ سمجھو, لوگوں نے دعویٰ کیا ثابت نہیں ہو سکا, یہ خالی دعوے ہیں. انہوں نے یہ اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم من طرق الارض طرق السماء انی عالم ما تحت الارض وما تحت الشرع تحت السرا. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. عرش کی حقیقتیں ہم جانتے ہیں, کرسی کی حقیقتوں سے ہم واقف ہیں, تحت السرا کی گہرائیوں کو ہم جانتے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہم اس کے وارث ہیں جو ساری کائنات کا سفر کر کے ایک ہی رات میں چلا بھی گیا. محمد صلوات ہوگی. ایک روایت بہار الانوار میں ایک روایت ہے, عبداللہ ابن سلام سے آیا پیغمبر کی خدمت میں, کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا یہ آسمان کے دروازے ہیں. فرمایا ہیں اور بند ہیں. کہا اچھا یہ دروازے کس کے بنے ہوئے ہیں؟ فرمایا سونے کے ہیں. کہا اس کے جو ہے تالے کیسے ہیں؟ فرمایا کہ نور کے ہیں.
فرمایا یہ کھلتے کیسے ہیں؟ فرمایا اس کے لیے ایک چابی ہے، اس چابی کو لگائیں تو یہ کھل جاتے ہیں۔ چابی کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ العظیم۔ اس نے کہاں کی باتیں پوچھی؟ آسمانوں کی پوچھی۔ اور یہ جو ابھی آپ نے ستاروں والی بات سنی ہے، یہ کون سا فاصلہ ہے؟ 12 بلین لائٹ ایئر، اور یہ ابھی پہلا آسمان ہے، ابھی دوسرا آسمان نہیں شروع۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا ہے کواکب اور ستاروں کے ساتھ۔ یہ ابھی پہلا آسمان ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے آگے پوچھا کہ یہ آسمانوں کے درمیان ان کا طول و عرض کیا ہے، ان کا کتنا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ ہر آسمان کا طول 500 سال ہے، عرض 500 سال ہے۔ یہ 500 سال یہاں والے نہیں ہیں، یہ ادھر والے، یہاں کے تقریباً 1000 سال اور وہاں کا ایک دن بنتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہاں کے 80,000 سال اور وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے 500 سال ہوں، بہرحال بڑا فاصلہ ہے۔ صلوات فرمایا کہ طول 500 سال ہے، عرض 500 سال ہے، مابین فاصلہ ان کا 500 سال ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دو سوال کر کے چپ کر جاتے ہیں، تو بعض لوگ کھوجی ہوتے ہیں، وہ آگے بھی پوچھتے ہیں، آگے بھی پوچھتے ہیں۔ اس روایت سے لگتا ہے کہ یہ کچھ مزید بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلوات ہر سوال پوچھتا رہا، پیغمبر جواب دیتے رہے، کہنے لگا صدقت یا محمد، سچ کہا ہے محمد، آپ نے صدقت یا محمد۔ اب سوالات پوچھتا جا رہا ہے، میں خلاصتاً بیان کرتا ہوں کہ محمد یہ بتائیے کہ دوسرا آسمان کیسا بنا ہوا ہے؟ فرمایا بادلوں کا ہے۔ تیسرا فرمایا سبز زبرجد کا ہے۔ اگلا فرمایا کہ سرخ یاقوت کا ہے۔ اگلا فرمایا سرخ سونے کا ہے۔ اگلا فرمایا کہ سفید چاندی کا ہے۔ اگلا آسمان فرمایا کہ سونے کا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار، یہ 7 آسمانوں کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ صدقت یا محمد، صدقت یا محمد۔ یہ جو 7 آسمان مکمل ہو گئے، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا زندگی کا سمندر، اس کے بعد فرمایا کہ ظلمت کا سمندر ہے، اس کے بعد فرمایا کہ نور کا سمندر ہے، اس کے بعد فرمایا حجاب کا سمندر ہے، اس کے بعد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جنت المأویٰ۔ صلوات پر محمد۔ پوچھ کس سے رہا ہے؟ وہ جو ساری حقیقتوں کو جانتا ہے۔ ادھر پوچھتا جا رہا ہے، ادھر جواب ملتا جا رہا ہے، صدقت یا محمد، صدقت یا محمد۔ میں کہوں گا جب پیغمبر نے 7 آسمانوں کے بعد کہا زندگی کا سمندر ہے، جب سمندر کسی کو سمندر کہے تو خدا جانے کیا۔ زندگی کا سمندر ہے، ظلمتوں کا سمندر ہے، نور کا سمندر ہے، حجاب کا سمندر ہے، سدرۃ المنتہا ہے، یہاں تک جبرائیل گئے تھے۔ اس کے بعد جنت المأویٰ ہے۔ پوچھا کہ یا محمد اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا حمد کا سمندر ہے، اس کے بعد فرمایا کہ مشق کا سمندر، مشق حمد کا حجاب ہے، اس کے بعد فرمایا کہ مشق کا حجاب ہے، اس کے بعد فرمایا جبروت کا حجاب ہے، اس کے بعد فرمایا عزت و شرافت کا حجاب ہے، اس کے بعد فرمایا کہ کبریائی کا حجاب ہے، اس کے بعد فرمایا کرسی ہے، اس کے بعد فرمایا کہ عرش الہی ہے، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد پروردگار ہے، اس کے اوپر کچھ صلوات۔ یہ وہ نبی ہے جس سے یہ کائنات کے اسرار بیان ہو رہے ہیں، لہذا ایسے پیغمبر کا جانشین وہی ہوگا جو مولا زمین نہ ہو، مولا انسان نہ ہو، مولا جن نہ ہو، کہ ہر مخلوق کہے کہ علی ہمارا۔ جو دین آپ کو دنیا کے لیے نظام دے رہا ہے، جو دین آپ کو دنیا میں رہنے سہنے کا ڈھنگ دکھا رہا ہے، جو دین کسی نے کوئی ایسا چیپٹر نہیں چھوڑا جس میں رہنمائی نہ کی ہو، وہ دین جو تمہیں زمین سے بالاتر کی معلومات دے رہا ہے
اور دین یہ چاہتا ہے کہ تم زمین پہ نہ رہو، تم پروردگار کے ساتھ متصل ہو جاؤ، پروردگار کی طرف سفر کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے تو عالم مادہ سے ماورا کا سفر کرنا ہے، اس مادہ کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے ساتھ وابستگی ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی چیزیں بری نہیں ہیں، دنیا کی کرسی بری نہیں ہے، دنیا کا جاہ و جلال برا نہیں ہے، دنیا کی اشیاء بری نہیں ہے، دنیا کی اشیاء بری نہیں ہے، وجود دنیا برا نہیں ہے۔ کیا چیز بری ہے؟ ایک ہی چیز بری ہے، وہ حب دنیا ہے۔ یہ محبت دنیا ہے جو تمہیں دنیا سے جدا نہیں ہونے دیتی، لہذا اس سے بالاتر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ، اس سے بالاتر کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ، جس عشق میں دنیا سے تعلق رہے، دنیا سے محبت نہ رہے، اور وہ عشق جو تمہیں اس دنیا سے عالم بالا کی پرواز کرے گا، وہ عشق حسین، وہ عشق کربلا ہے۔ اس لیے حسین خدا کا ایسا عاشق ہے کہ اگر کوئی آخری مرحلے پہ بھی آیا تو اس کی زندگی کو لہجوں میں بدل سکتا۔ بس حسین کا نگاہ کرنا تھا کہ حر دنیا کا حر نہیں رہا، آخرت کا۔ آ جاؤ حسین کی بات۔ حسین نے تمہارے عشق اس عشق کی سلامتی کے لیے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ، حسین نے قربانی کس لیے دی؟ تاکہ انسان گمراہیوں میں نہ رہے، انسان جہالت میں نہ رہیں، اس لیے یہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور عرض کروں ایک قربانی ایسی ہے جس قربانی نے حسین کی عصمت کو ثابت کیا، اور وہ قربانی ہے ششماہی۔ سید الشہداء نے 3 استغاثے بلند کیے۔ پہلا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، زہرا کا لال تنے تنہا ہے، عباس علی اکبر ذبح ہو چکے، قاسم اپنا وجود نابود کر چکے، سارے یار انصار اس کے اب تنے تنہا ہے، عالم کی طرف نگاہ کی ہوگی یمیناً و یسارا، کبھی دائیں طرف دیکھا، کہیں بائیں طرف دیکھا، اور مسلم بن عقیل کہاں پہ ہو، اور میرا علمدار کہاں پہ ہو، میں تمہیں پکارتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ لاش نے تڑپ کے کہا مولا ایک بار زندگی دو، پھر مرنے کو تیار ہوں۔ حسین نے اس عالم مظلومیت میں استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مدد کو آئے؟ جعفر جن آیا، کہا مولا مدد کو آیا ہوں، کہا نہیں جعفر جن واپس چلے جاؤ۔ دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری داد رسی کرے؟ فرشتے آئے پیغام مولا کی بارگاہ میں، مولا مدد کو آئے ہیں، فرمایا چلے جاؤ تمہاری مدد کی نہیں ضرورت۔ اب جو تیسرا استغاثہ بلند کیا، یہ استغاثہ عجیب تھا، اس استغاثے نے کربلا کی زمین پہ عجیب ارتعاش پیدا کر دیا۔ جب مولا نے استغاثہ بلند کیا، کیا استغاثہ تھا؟ حل من قابل یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو زینب کے پردے کا خیال کرے؟ کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ استغاثہ بلند کرنا تھا کہ علی اصغر کہلانے سے اپنے آپ کا زمین پہ زینب نے آواز دی، بھیا کیا کہہ دیا؟ ذرا ششماہے کو دیکھو، آئے حسین، بہن ذرا دو میں اس سے میں اپنی آخری قربانی کو بارگاہ معبود میں دے دوں۔ چلے ہیں حسین، اشقیاء کی طرف خطاب کیا، کیا کہا؟ دیکھ نہیں رہے ہمارا تیرا نہ ہو یہ تغذہ تشن، دیکھ نہیں رہے پیاس، یعنی معنی یہ تھا کہ اب اصغر کی حالت یہ ہے پانی پلا بھی دو تو زندہ نہیں رہے گا۔ اتمام حجت کیا، ادھر سے آواز آئی، اقرا کلام حسین، حسین کے کلام، بس میں کیا عرض کروں؟ ایک تیر آیا، اللہ بالحضنین الہ وغنین، تیر ایک جانب داخل ہوا، دوسری جانب سے نکل گیا۔ منظر یہ ہے جنگ احد میں
نہیں آیا. بس میں اپنے مضمون تمام کر دیا. حسین نے علی اصغر کو دفن کیا. ایک عالم دین کا قول ہے حسین نے واحد شہید ہے جس کو زمین میں دفن کیا ہے. میں کیوں دفن کیا؟ اس لیے کہ شاید امت کے اس گناہ پہ پردہ پڑے. لیکن اگر کیا ہوا